السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں کل ہم نے بات کی تھی مفکر پاکستان کی، اور ایک اور بات بھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ فلسفی تھے۔ فلسفہ جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جو ہر تہذیب میں فکری اور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ قومیں اپنے فلسفے کی بنیاد پر پروان چڑھتی ہیں، اور یہی فلسفہ ان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تعلیمی زندگی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر کوئی تہذیب اپنے بنیادی فلسفے سے دور ہٹ جاتی ہے تو پھر فطری طور پر کسی دوسری تہذیب کے اثرات کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں وقت سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ المناک صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ تہذیب اپنی بنیادی انداز فکر کو عصری تقاضوں کے مطابق نشو و نما نہیں دے سکتی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کا علمی شعور اپنی تہذیب کے مرکزی اور بنیادی تصورات کو وقت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے یا ثابت نہیں کر سکتا، تو وہ عام حالات پر غالب آنے کی بجائے مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو 17ویں صدی ہے، جب اسلامی تہذیب کا مغربی تہذیب سے تصادم ہوا تو مسلمان علمی اور عقلی محاذ پر مغربی تہذیب سے شکست کھا گئے۔ نتیجتاً دنیا اسلام میں بھی مغربی تہذیب اور جو وہ فلسفہ یا سیاست اور جو معاشرت ہے اس نے جگہ لے لی۔ اس دور میں مفکر و دانشور دنیا اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اگر کہیں ہوئے بھی ہیں تو مغربی تہذیب کے اثرات کا شکار ہو گئے وہ۔ اس کی سب سے بین مثال وہ جمال الدین افغانی کی دی جاتی ہے کہ وہ ایک ملک میں مارے پھرے اور بین الاسلامی کے فلسفے پہ اس نے بات کی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر یہ ہے کہ اقبال جو ہیں ہمارے، انہوں نے فلسفے، ان کا موضوع تھا، فلسفہ جو تھا موضوع تھا، اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ان کو دی ہوئی تھی کہ عربی ادب بھی ہو گیا ان کے سامنے، انگریزی بھی ہو گیا، فارسی پہ بھی عبور تھا، اور پھر یہ اردو جو تھی اس پہ بھی مکمل عبور تھا۔ علامہ اقبال کو اگر ہم دیکھیں، پیدا تو سیالکوٹ میں ہوئے، اور پھر جو تعلیم کا سلسلہ ہے انہوں نے لاہور میں جاری رکھا، پنجاب یونیورسٹی میں اور دوسرے کالجوں میں، اور اس کے بعد جو ہے باہر کے ملک میں بھی گئے۔ تو ان کے ذہن میں جب انہوں نے زیادہ تر جو غور و خوض ہے وہ قرآن پاک میں کیا، اور دوسرے فلسفی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے ایک جو سوئی ہوئی قوم ہے اور جو اپنے ماضی کو بھی بھول چکی تھی، اور اس کو جگانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اگر ان کے خطبات کو دیکھیں تو ان کا جو مرکزی نقطہ نگاہ ہے، دو چیزیں ہیں اس میں، زیادہ تر جو معاشی نظام ہے اس کے بارے میں انہوں نے بڑی باتیں کی، اور جو پھر اپنی حالت کو بدلنے کا انہوں نے مکمل طور پر ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں۔ اگر یہ علامہ اقبال کسی اور قوم کے ہوتے تو جتنی وہ ان کو عزت اور ان کے فلسفے عمل کرتی وہ لوگ اور زیادہ ترقی کر جاتے۔ افسوس ہے کہ علامہ اقبال نے ہمیں جھنجھوڑنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے ان کا خاص طور پر ویژن تھا اور جو وہ چاہتے تھے ویسے ہم نہیں بن سکے۔ آج کے لیے اتنی کافی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔